السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، جو ہماری ناول ہے راہ کامل، جس کی مصنف ہے زمر شہباز، اور آج کی ہماری قسط ہے قسط نمبر 9۔ تو بڑھتے ہیں ہماری 9ویں قسط کی جانب۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ نورے سے کچن میں آ کر یہ سوال کشف کرنے لگی۔ کھانا بنا رہی ہوں، نورے نے طنزیہ آواز میں کہا۔ ہاں، میرے ہاتھ کا کھانا تمہیں پتہ ہے ارزم کو بہت پسند تھا۔ او اچھا۔ ہاں ہاں، ارزم تو کہتا ہوتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے جس نے کھانا بنایا ہے تو اس کے ہاتھ چوم لو۔ کشف کے اس بات پر نورے نے گھوم کر اس کو ایک گھوری ڈالی، اور جیسے کہ نورے ساکت ہو گئی تھی اس کی اس بات پر، اور بولی، تم اتنی بونگیاں کیوں مارتی ہو؟ تم کیوں یوں دکھاتی ہو، یوں پریٹینڈ کرتی ہو کہ وہ تمہیں بہت چاہتا تھا؟ کیا کبھی تمہاری اس کی منگنی ہوئی ہے؟ تمہارا کوئی رشتہ؟ فضول میں ہی بولتی رہتی ہوں۔ میں تمہیں بہت مشکل سے برداشت کرتی ہوں، میرے صبر کو اور مت آزماؤ۔ تمہیں اس نے نہیں بتایا ہماری منگنی ہوئی تھی؟ کیا؟ ہاں، اور اب ہم دوبارہ شادی کرنے لگے ہیں، ارزم نے مجھے کہا ہے۔ نورے نے یہ سنا، اور جب اس نے پیچھے منہ کیا تو چولہے کی دوسری جانب رکھا گرم پانی نورے کے ہاتھ پہ گر چکا تھا۔ آہ! کشف وہاں سے ہنستے ہوئی چلی گئی، اور نورے وہی تڑپتی رہ گئی۔ فوراً کمرے میں جا کر اس کے اوپر مرہم لگانے لگی، اور ارزم کو اس نے 3 سے 4 دفعہ فون کیا، لیکن ارزم نے فون کاٹ ڈالا۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے نوری سچی ہے یا جھوٹی، تب تک میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ نورے کا فون آتے دیکھ ارزم نے خود سے کہا تھا، آج تم ایسے ہی اندر آ گئے؟ آج کسی گارڈ نے آ کے مجھ سے نہیں کہا کہ میں آپ کو جگر کا گوشہ ملنے آیا ہے؟ شارق نے مسکراتے ہوئے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج پرانا گارڈ تھا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے بڑی اچھے طریقے سے مجھے اندر بھیجا۔ اچھا، تو پھر اور بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ان کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری ہے، اشر نے مسکراتے ہوئے گردن کو ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ شارق نے کہا لگایا، جی نہیں، آپ کا ہی تو ہے سب کچھ، سب سے بڑھ کر یہ ریکس آپ کا ہے تو بس۔ اشر اس سوچ میں شارق سے ملنے آیا تھا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے منع کر دیا کہ وہ شارق کی بہن سے شادی نہیں کرے گا، تو پھر بھی شارق اس سے اتنا اچھا کیوں ہے؟ اور آخر کو اس نے یہ سوال اس کے سامنے رکھ ہی دیا۔ اشر کے اس سوال کے جواب میں شارق بولا، مجبوری۔ شارق کے اس جواب پر اشر دنگ رہ چکا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ تمہیں پیار کرنا میری مجبوری بن چکا ہے۔ اگر میں تم سے یوں بات نہ کروں تو میرا دل کچھ کرنے کا ہی نہیں کرتا۔ اگر تم میرے دل میں ایک دفعہ بات نہ کر لو تو مجھے اپنی آواز نہ سناؤ تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں نے 47 قتل کیے ہیں، لیکن مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میں نے کیا، لیکن جس دن تم سے میری بات نہ ہو نا، اس دن مجھے سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ میرے لیے تم ایک پیس ہو، سکون ہو۔ اشر کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کس بیماری سے گزر رہا ہے، اور اگر اس نے کسی کو بتایا نا تو سب کا کیا حال ہوگا، کیونکہ وہ تو اس سے بے پناہ اور بغیر کسی ضرورت کے اس سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تمہاری آنکھیں نم کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں سے نکلا آنسو صاف کیا اور بولا، بھائی کچھ نہیں، یہ تو بس آپ کی محبت ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھ سے یوں بات کرتے ہیں۔ کبھی ارزم نے تمہیں ایسے بات کی ہے؟ شارق کے لہجے میں طنز تھا۔ نہیں بھائی، لیکن جس طرح میری بات سن کر آپ کو سکون ملتا ہے نا، اسی طرح ان سے مار کھا کے مجھے سکون ملتا ہے۔ شاید اس نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی بھائی وہ مجھے مارتے ہیں، ان کو حق ہے، مجھے مار سکتے ہیں، اور میں ان کو یہ حق دیتا ہوں کہ میں ان سے یہ حق چھیننا نہیں چاہتا، اور وہ مجھے دل سے نہیں مارتے، وہ بھی مجھے پیار سے مارتے ہیں۔ یہ تو ان کا پیار ہے، اور آپ کا پیار کرنے کا طریقہ الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، بھابھی کا الگ ہے، امی کا الگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں سب کو مان دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی بھائی کو نہیں کہا کہ آپ مجھے مارنا بند کر دیں، یا ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔
ان سے کبھی اس طرح بات نہیں کی کہ ان کو لگے کہ وہ میرے اوپر اپنا اختیار کھو چکے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہتا ہے تم سے اپنے بھائی سے ڈرتے ہو، جب کوئی کہتا ہے نا کہ تم اپنے بھائی سے ڈرتے ہو، اپنے بھائی کی بات مانتے ہو، ابھی تک اپنے بھائی کی سب مانتے ہو کیونکہ تم مان دینا جانتے ہو۔ شارق نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ اشر کا فون بجا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ اشر جلدی گھر آؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ میرا ہاتھ جل گیا ہے، جلدی آؤ۔ کیا؟ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ رکیں۔ فون بند ہوا۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، وہ گھر میں ایمرجنسی ہے۔ اللہ کی امان۔ اشر اس کے گلے لگایا۔ وہ ہڑبڑی میں گھر آیا۔ بھابھی کیا ہوا؟ یہ میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ اس کا ہاتھ بہت بے دردی سے جلا ہوا تھا۔ اف اللہ بھابھی یہ کیسا ہوا؟ بلکہ چھوڑے آپ میرے ساتھ گاڑی میں، پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ کشف نے موقع پایا اور دوبارہ ان کے پیچھے گاڑی لے کے جا چکی تھی۔ وہ اشر کو استعمال کر رہی تھی اور اشر کا چہرہ تو ویڈیو میں نہیں آنے دیتی تھی لیکن نورے کا آنے دیتی تھی۔ اب وہ ایک نئی ویڈیو بنا چکی تھی جس میں اشر کے ساتھ والی سیٹ پر گاڑی میں نورے تھی۔ اس نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اشر کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی اور نورے کی آ رہی تھی اور فوراً اس نے ارزم کو سینڈ کر دی۔ یہ سب کچھ سچ ہے؟ کشف کے کال کرنے پر ارزم نے پہلا سوال کیا۔ ویڈیو پہ یقین نہیں آ رہا اب؟ نہیں میں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ اشر کہا ہے وہ تو آوارہ گردی کر رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے تو کبھی کہیں۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ نورے کے ساتھ رکے۔ ارزم نے غصے میں فون بند کر دیا اور کشف اپنی اس چال بازی پر مسکرائی۔ نورے گھر آ چکی تھی اور اشر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ باہر دونوں لانچ میں بیٹھے تھے۔ بھابھی اب آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں کافی بہتر فیل کر رہی ہوں۔ ایسا کرنا اب آپ گھر کے کام نہ کرنا، میں کر لوں گا اور کھانا ہم باہر سے منگوا لیں گے۔ اچھا بھابھی بھائی کو آپ نے بتایا ہے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، تمہارے بھائی نے میری کال بھی نہیں اٹھائی، میں نے گاڑی میں بھی اتنی کال کی تھی۔ اچھا ایسا تو نہیں ہوتا بھائی کال نہ اٹھائے، میں کرتا ہوں۔ اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا اور بھائی کو کال ملائی۔ اور تم نے کال اٹھائی؟ اور اشر نے اسپیکر آن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم گھر بیٹھ نہیں سکتے؟ کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا گھر میں رہنا تو تم کیوں باہر جا رہے ہو بار بار؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ دل چاہ رہا ہے تھپڑ لگاؤ تمہارے منہ پہ آ کے زور سے۔ وہ فل تپا ہوا تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس ایک دفعہ گیا تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ارزم بولا ہاں ایک دفعہ گیا تھا، خبردار اگر اب تم ایک دفعہ بھی گھر سے باہر نکلے تمہاری میں ٹانگیں توڑ دینی ہے آ کر۔ اشر کو لگا کہ معمول کے مطابق ہی اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اس نے زیادہ سوچا نہیں اور بولا اچھا بھائی اب میں باہر نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے بھابھی کا ہاتھ جل گیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ سن کر اشر نے فوراً اسپیکر آف کر لیا اور نورے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اشر اسپیکر آن کرو، اس کی بھابھی نے کہا۔ نہیں وہ میں کہہ رہی ہوں اسپیکر آن کرو، اس نے غصے سے میں کہا۔ اشر نے اسپیکر آن کیا۔ وہ دوبارہ پوچھو اپنے بھائی سے، میرا مطلب ان کو بتاؤ کہ میرا ہاتھ جلا ہے۔ نورے اپنے آہستہ آواز میں اشر کو کہا، بھائی بھابھی کا ہاتھ جلا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تو تمہیں سمجھ نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اور اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ نورے اشر کے سامنے ارزم کی گئی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اٹھی، اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ یار کیا ضرورت تھی مجھے اسپیکر آن کرنے کی؟ اب ان دونوں کی لڑائی ہو جانی ہے۔ بھائی بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہو رہا ہے ان کو۔ اشر خود سے بات کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر نورے نے فوراً ارزم کو کال کی۔ اس دفعہ ارزم نے کال اٹھا لی تھی۔ ارزم آگے بولو، اس نے غصے میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے میرا ہاتھ جل گیا ہے؟ اس نے ایسے اس سے بات کی جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ہاتھ جلا ہے؟ ہاں اچھا ہوا۔ نوری کے پاس کہنے کو اس کی بات سن کر الفاظ نہیں رہ چکے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیوں بتا رہی ہو تمہارا ہاتھ جلا ہے؟ جس کے ساتھ تم روز جاتی ہو اور آتی ہو اور مجھے بتاتی نہیں، اس کو جا کے بتاؤ۔ میں تو پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں گرفتار ہو رہا تھا، لیکن تم تو اس قابل ہی نہیں تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ نورے نے تل ملا کر کہا، زبان سنبھال کر بات کرو اپنی۔ میں تمہارے ساتھ پیار سے بات کرتا رہا، تمہیں عزت دیتا رہا، مان دیتا رہا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ یو ڈونٹ ڈیزرو مائی لو۔
تم میرے پیار کی حقدار نہیں ہو۔ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ میں کس کے ساتھ باہر جاتی ہوں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہوا ہے؟ جو مرضی مجھ پہ الزام لگائے جاؤ گے اور میں سہتی جاؤں گی، چپ ہو جاؤں گی۔ خاموش خاموش تو تم سے ہو نہیں سکتی، کیونکہ زبان کی جگہ تم نے منڈک لگایا ہوا ہے۔ اور تمہاری کشف سے منگنی، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ آگے سے ارزم بولا، منگنی ہوئی تھی ہماری، تمہاری وجہ سے شادی نہیں ہوئی۔ تمہیں عزت دی، تمہیں پیار دیا، لیکن تم اس کی حقدار نہیں تھی۔ اب اس لیے میں کشف سے شادی کرنے والا ہوں۔ ارزم نے اس کو یوں ہی کہا تھا، اور وہ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ نورے کو ارزم کی اس بات پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے اپنا فون پکڑ کر دیوار پر زور سے دے مارا جب ارزم نے فون بند کیا، جس سے اس کا فون مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا زمین پر۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں کوئی لاوارث ہوں؟ لگتا ہے میرا بھائی یا ماں باپ نہیں تو میں کیا اس کے در پر پڑ رہی ہوں؟ بھاڑ میں جائیے۔ اگر میں اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تو میں اس کے گھر میں رہ کے میں نے کیا کرنا ہے؟ نورے نے اپنا سامان پیک کیا۔ اشر؟ جی بھابھی، مجھے حریم کے گھر چھوڑ کر آؤ، اس نے لمبی سانس بھرتے کہا۔ نورے کے ہاتھ میں اتنا بڑا سوٹ کیس دیکھ کر اور اس کو حریم کے گھر رات کے وقت، وہ بولا، بھابھی اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سوٹ کیس؟ مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ شاید بزی ہوں گے، وہ آپ کے کام پہ چلے گئے ہوں گے۔ کیا پتہ بھائی بزی ہو، تھکے ہوئے ہو۔ بھابھی دیکھے ایسا تو نہ کرے، پھر وہ مجھے کہیں گے کہ میں تمہاری وجہ سے چلی گئی۔ بھابھی دیکھے مجھے بھی بھائی نے ڈانٹا ہے نا اس فون پہ، تو میں نے تو گھر نہیں چھوڑ دیا۔ دیکھے اب کیا کر رہی ہے، وہ جیسے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ جہاں میرے احساسات جذبات کی فکر نہیں کی گئی، وہاں میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ تم نے مجھے چھوڑ کے آنا ہے یا نہیں؟ بھابھی رک جائے نا، دیکھے نا میں آپ کے احساس کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، دیکھے میں نے آپ کی عیادت کی ہے ایک قسم کی۔ دیکھے اب وہ نہ جائے، بھائی بھی صحیح ہو جائیں گے۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہے، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور جو فیصلہ نور جنت عادل حیات ایک دفعہ کر لے، اس کو کوئی موڑ کے دکھائے۔ تم مجھے چھوڑ کے آؤ گے یا نہیں؟ اس نے بیگ پکڑا اور باہر کی جانب جانے لگی۔ اشر فوراً ہی اپنی بھابھی کے پیچھے آ گیا۔ بھابھی اچھا میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، اکیلی مت جائیں۔ کشف اور کنول چھپ کر جو سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ کشف نے فوراً ارزم کو کال کی، کیا ہے؟ ایک دھماکے دار خبر ہے، اتنے دھماکے کہ تم اس گھر میں آ کے میرے سر پر ہی چڑھ چکی ہو نا۔ کتنے مجھے بتاؤ گی اب؟ تمہاری بیوی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا اور غصے میں اپنے کمرے میں جا کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بھابھی ابھی بھی دیکھ لیں، نہ جائے آپ۔ اشر خاموش ہو جاؤ۔ حریم کا گھر آ چکا تھا۔ وہ اتری اور اس نے اشر کو کہا، اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھانے ادھر آ جانا۔ نوری یہ کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ نوری نے جا کر سب سے پہلے حریم کو گلے لگایا۔ نورے تم اس وقت؟ نورے نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ اس کی امی سے ملی، اس کے بعد بولی، حریم مجھے سونا ہے، کیا تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ گی؟ ہاں چلو۔ وہ دونوں کمرے میں گئی تو حریم کو نورے نے زور سے گلے لگایا اور بے حد روئی۔ نورے جنت میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ حریم نے اس کو پیچھے کیا اور اس کو بیڈ پر بٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، نورے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس وقت ارزم ایک بہت ہی برے مزاج کا آدمی ہے۔ حریم سمجھ گئی تھی اس کو ارزم نے کچھ کہا ہے۔ کیا ہوا ہے نورے؟ حریم کو ساری بات بتائی۔ دیکھو نورے ٹینشن نہ لو یار، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیسا کب ہونا ہے۔ اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے، یعنی کہ کبھی اچھا وقت ہوگا، کبھی برا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو۔ لیکن تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے اتنا سب کچھ مجھے کہہ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے اتنا پیار سے بات کرتا تھا، آپ کر کے مجھے بلاتا تھا، مجھ سے تمیز سے بولتا تھا، میری عزت کرتا، لیکن آج اس کا یہ رویہ۔ نورے مت رو، وہ یہ کہہ کر دوبارہ رونے لگی۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ مسئلے حل کر دوں گا تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بتاؤ،
بس تم دیکھ رہے ہو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں وقت لگے گا، تو اللہ صبر بھی تو مانگتا ہے نا، تو صبر کیا ہوتا ہے، تھوڑا وقت لگے گا۔ تم جانتی ہو وہ بے وفا ہے، وہ کشف سے شادی کرنے والا ہے۔ مجھے کشف نے خود بتایا، ایسی فضول باتیں نہ سوچو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنی عجیب سی لڑکی ہے، جو مرضی آتی ہے کہتی ہے، تم یقین کر لیتی ہو۔ نہیں یار، جس دن وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی نا، کہہ رہی تھی کہ میں پیاری نہیں ہوں، اس دن بھی ارزم کے منہ پر جیسے تالا لگا ہوا ہو، اس نے ایک لفظ نہیں بولے میرے لیے۔ مجھے تب بھی عجیب لگا تھا، لیکن میں تب بھی خاموش ہو گئی تھی، لیکن جب کشف نے مجھے بتایا تو پھر یہ بنتا تھا نا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ شاید واقعی۔ چلو ابھی تم سو جاؤ، اتنا نہ سوچو۔ نہیں، میری ابھی عشاء کی نماز رہتی ہے، میں وہ پڑھ کر سوؤں گی۔ تم ایسا کرو کہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، چلو عشاء پڑھو پھر سو جانا، ٹھیک ہے؟ چلو شاباش۔ اشر گھر پہنچا، اپنی بھابھی کے کمرے کے باہر سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بھابھی کا فون وہاں پر بکھر چکا تھا، ٹوٹ کر۔ وہ جان گیا تھا بھابھی کی بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اشر کو ارزم کی کال آئی۔ جی بھائی، بھابھی سے بات کروا اپنی۔ بھائی، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جانتا ہوں میں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یقیناً تم نے اس کو کہیں چھوڑ کر آئے ہوں گے، یا ابھی بھی وہ اس کے ساتھ ہوں گی۔ میری اس سے بات کرواؤ۔ بھائی، بھابھی نے آپ سے بات کرنے کے بعد اپنا فون دیوار پر مار کر توڑ دیا ہے، اور وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت میں ان کو چھوڑ آیا ہوں۔ واٹ دا ہیل! کیا بکواس ہے! یہی ہے۔ ارزم غصے سے فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے ان دونوں کو۔ اشر خود سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح ہو چکی تھی، فجر کا وقت تھا۔ نورے اور حریم فجر پڑھ کر بیٹھ گئے۔ نورے، تم کافی لمبی دعا مانگتی ہو۔ ہاں، نورے یوں بولی جیسے اس کا بات کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو۔ نورے، کچھ نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے، تم دیکھ لینا، وہ تمہیں خود لینے آئیں گے۔ حریم نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کی ہے، پوری رات۔ واقعی؟ حریم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نورے، تم جانتی ہو میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، یعنی کہ کبھی کبھی پڑھتی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دن میں 5 دفعہ بلاتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن کس چیز سے تم انسپائر ہو کے نماز پڑھنا شروع کی؟ نورے کے اس سوال پہ حریم بولی، یار میں نے سوچا ہندو اور مسلمان میں نماز ہی فرق بناتی ہے۔ جو ہندو ہوتے ہیں وہ تو خود جاتے ہیں اپنے مندر میں اور جا کر گھنٹی بجاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں آ گیا، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بلاتی ہے دن میں 5 دفعہ اور کہتی ہے آؤ مجھے بتاؤ اپنے مسئلے گنواؤ، تمہاری نماز کی مکمل ہونے کے بعد میں ساتھ ہی تمہاری دعا بھی قبول کروں گا، اور اگر نہیں بھی کروں گا تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ تو بہت عقل مند ہو گئی ہو۔ نورے نے مسکرا کر اس کی بات پر کہا، ہاں یار، ہماری بے وفائی پر بھی وہ ہمیں اتنا دے دیتا ہے، اگر ہم وفادار ہو تو وہ ہمیں کیا کیا نہ ملے۔ نورے کے دل میں یہ بات اتر چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ بات سن کر ہم لوگ کتنے بے وفا ہیں اللہ کے ساتھ۔ حریم دوبارہ بولی، یار دیکھو، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، مشکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے کتنی میں کہتی ہوں نچلے درجے کی بات ہے کہ ہم اتنی اونچی جو کہ ہمیں دن میں 5 دفعہ بلا رہا ہے، آؤ میری طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر ہم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ہم جیسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اور تم جانتی ہو نورے، جب میں یہ سوچتی ہوں نا میرے دل میں کیا بیتتی ہے، جب میرے نماز پڑھنے کا دل نہ چاہ رہا ہوتا تو میں یہ بات سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے، اور مجھ جیسے انسان کو، گنہگار کو، تو پھر میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تم ایک شعر سناتی ہو نا؟ نورے بولی، اس شعر کی سمجھ مجھے بہت عرصے بعد آئی تھی۔ کیا ہے وہ؟ یہ جو تو ایک سجدے کو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔
حریم نے یہ شعر سنا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل جیسا عجیب سی ایک بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ شعر سن کر اللہ کو کیا گیا ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے انسان کو نجات دیتا ہے، اور اس سجدے کو اللہ کے سامنے کرنے سے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ نورے، کیا شعر سنایا ہے تم نے، کمال کا ہے۔ نورے نہ جانے کیوں رونے لگی۔ نورے، کیا ہوا؟ ارزم ایسا نہیں تھا، وہ بدل گیا۔ حریم، وہ بدل گیا، وہ یہ کہہ کر رو رہی تھی۔ تم جانتی ہو حریم، اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں کسی سے ملتی ہوں، کسی اجنبی سے۔ نورے، نورے رو نہیں، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے بھائی کی، اور وہ جلد غلط فہمی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا رکو، میں جو چولہے پہ چائے رکھی تھی نا، میں لے کر آتی ہوں۔ حریم کمرے سے باہر گئی، اس نے کپ میں چائے ڈالی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی۔ یہ لو نورے، چائے پیو۔ نورے اور حریم دونوں ہی چائے پینے لگی۔ تھوڑی دیر میں حریم اس کی باتوں سے محسوس ہوا کہ اس کو نیند آ رہی ہے۔ اس نے اس کو بیڈ پر لٹایا اور کہا، تم سو جاؤ نورے، نیند کے دوا کے اثر سے سو گئی تھی۔ تقریباً 12 بج چکے تھے۔ نورے اٹھی۔ جس کمرے میں نورے کو ٹھہرایا گیا تھا، وہ اس کمرے سے باہر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اندر ہی بیٹھی رہی۔ دروازہ کھٹکا۔ کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ بھابھی، میں ہوں اشر، اندر آ جاؤ۔ نورے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور وہ بولی، رکو 1 منٹ۔ نورے نے فوراً اپنا حجاب درست کیا اور بولی، آ جاؤ اشر۔ اندر آیا اور بولا، کیسی ہے میری بڑی بہن؟ اور یہ الفاظ نورے کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ نورے اشر کی اس بات پر مسکرا دی اور بولی، تمہارے بھائی کے لگائے گئے الزاموں کو سہ رہی ہوں۔ اور پھر ان کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی۔ بھابھی دیکھیے، آپ روئے تو نہ۔ بھابھی، آپ نے بھائی کو فون کرنا تھا، فون پر بتانا تھا کہ کسی انسان کی اٹینشن، توجہ اگر اس کے نہ چاہتے ہوئے حاصل کرو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی مانگی ہوئی توجہ کے بغیر ہی رہ لو۔ مانگی ہوئی توجہ سے بہتر تو انسان کی عزت نفس ہوتی ہے نا، اور وہ پھر بھی اپنے عزت نفس کو اس شخص کے اوپر رکھو جس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بھابھی ایسا نہ کہے تو کیا کہوں؟ میں بے قصور ہوں۔ کس معاملے میں بے قصور؟ اشر نے سوال کیا۔ تمہارا بھائی کہتا ہے میں کسی اجنبی شخص سے ملتی ہوں، اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے۔ نورے کی آنکھیں دوبارہ نم ہو چکی تھی، اتنی بھیگی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں اگر پلک جھپکتی تو آنسو دریا کی طرح بہنے لگتا۔ کیا بھابھی، بھائی نے یہ کہا ہے؟ نورے آگے سے خاموش رہی اور اس کے گال پر ایک موٹا سا آنسو گرا۔ اس نے اشر کی جانب دیکھا۔ بھابھی، ایک بات کہوں؟ بولو، نورے نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ بھابھی، یہ سب بھائی کو کس نے کہا ہوگا، آپ جانتی ہیں؟ جو بھی ہے میں نہیں جانتی، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی دوسری شادی کرنے والا ہے کشف سے۔ اور وہ یہ کہہ کر نورے بے تحاشا رونے لگی۔ کیا؟ بھابھی، ایسے کیسے؟ بھائی نے آپ کو یہ کہہ دیا؟ نورے بے تحاشا رو رہی تھی۔ اگر ارزم بھی اس کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ خود کا ہی گلا گھونٹ دیتا۔ بھابھی روئے نہیں، ابھی اشر مراد زندہ ہے۔ نورے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوبارہ بولا، بھابھی روئے نہیں، آپ کے ایک ایک آنسو کی قیمت ہر اس انسان کو چکانی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ بھابھی، آپ اگر چاہتی ہیں ارزم بھائی آپ کے آنسوؤں کی قیمت کم چکانی پڑے تو زیادہ روئیں نہیں، ان کو بھی بہت قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بھابھی، جب اشر مراد مر جائے گا نا تب یوں روئیے گا۔ یہ آنسو سنبھال کے رکھے، میری بہن ہے آپ، اشر مراد آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اس کی آواز میں پہلی دفعہ سنجیدگی نورے نے دیکھی تھی۔ کیا خوبصورت اس نے اپنے الفاظ کا چناؤ کیا تھا، جو کہ نورے کو یقین دلا رہا تھا کہ واقعی اشر مراد اس کو دل سے بہن کہتا ہے، اور وہ یہ سب کہتا اٹھ کر اپنے گھر کی جانب جا چکا تھا۔ اس کے خوبصورت مکھڑے پر نہایت سنجیدگی ظاہر تھی، اور وہ گاڑی میں بیٹھا مسلسل اپنے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کر رہا تھا، اور وہ بے حد غصے کے عالم میں گھر جا رہا تھا۔ اس کو اپنی حالت کی بھی فکر نہیں تھی اپنی بہن کے آنسوؤں کے سامنے۔ اشر گھر نہیں گیا، بلکہ وہ شارق سے ملنے گیا، اور خود جا کر بغیر اس سے ہائی فائی کیے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ شارق نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟
जहाँ पर अपने सोफे पर टांग रख के बैठा था, फौरन उठा और उसके जानिब गया। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। वह हाथ से बता रहा था, मेरा दिल जल रहा है, यूँ लग रहा है आज मेरा दिल कट जाएगा और इसमें से खून तेज़ी से बहने लगेगा जो कि रुकेगा नहीं। कट जाएगा तो कोई नहीं, मैं मरहम लगाऊंगा। शारिक बोला, भाई आपको पता है, भाई और भाभी में इतनी लड़ाई चल रही है कि मुझे नहीं लगता अब वो दोनों साथ रहेंगे। मैं इन दोनों के बगैर नहीं रह सकता भाई। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं पागल हो जाऊंगा। वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर होके बात कर रहा था। वो खुद को भी समझ नहीं पा रहा था और शारिक का अपना दिल अपना जिगर गोशे को देखकर कँपकँपाने लगा था। जिसका दिल कभी किसी को मारते वक्त नहीं थमता था, वो आज कँपकँपा रहा था। भाई भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे कहता हुआ वो हड़बड़ी में उठा और चला गया। और इसलिए गया कि वो कहीं इसकी हालत देखे और कोई डॉक्टर को ना बुला ले और फिर इसका राज ना खुल जाए। वो फ़ौरन ही जाने लगा। और भाई बात सुने, प्लीज़ इस दफ़ा मेरे पीछे गार्ड्स को ना भेजना, मैं खुद चला जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। शारिक सोच में पड़ गया, ये कितना अक्लमंद है। इसको यूँ समझ लगी थी कि मैंने इसके पीछे लोग भेजे हैं, ये ध्यान से घर पहुंच जाए। इसके मना करने के बावजूद भी इसके पीछे आदमी भेजे गए जो कि इसको सही सलामत घर पहुंचा आए थे। अब इस दिन हमने इसको उठाना है और गाड़ी में डाल के ले जाना है। कशफ, तुमने कहना है कि तुमने देखा है कि वो भागी है और फिर होगी असल शतरंज की शुरू। शारिक और कशफ आपस में बात कर रहे थे। नूरे, आओ हमारे साथ खाना खा लो, अम्मी कह रही है कि बाहर ही ले आओ उसे। तुम जानती हो मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज़ मुझे यहाँ पर सुकून लेने दो, मुझे अपनी यादों को याद कर लेने दो। कौन सी यादों को याद? यही कि क्यों अर्ज़म ने मुझसे शादी की और वो मुझ पे अब इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझसे मोहब्बत के दावे करने लगा था। तुम जानती हो, जब वो मुझे समझाता था तो मुझे इतना सुकून मिलता था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब रोती थी या मैं घबराती थी तो मुझे थामता था, मेरा आसरा था, मुझे यूं बच्चों की तरह समझाता था कि मुझे इसके समझाने पर रश्क आता था। मैं इससे समझने के लिए शायद जानबूझकर रोती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, इसने मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं इस दफ़ा। वो चीखें थी, नूरे नूरे काम डाउन, अम्मी सुन लेंगी, मैंने इनको यही बताया कि तुम वैसे ही आई हो। नूरे हरीम के साथ लग कर रोने लगी। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि इस पर इल्ज़ाम लगाया है, वो इसलिए रो रही थी कि इसके अपने ने लगाया है और वो जिससे प्यार करती है वो किसी न किसी तरह इससे दूर हो जाता है। अशर को अपना तन्हा घर में जब कशफ और कंवल जा चुकी थी तो यूँ महसूस हो रहा था कि इसका घर इसको काट खाएगा। इसको अपने भाभी और अपनी भाई की शदीद याद आ रही थी। अम्मी भी, जो कि इस्लामाबाद में थी, फ़िलहाल वो अपने कमरे में बेड पर जाकर कमरे की लाइट्स ऑफ करके लेट गया। सिर्फ एक लैंप जला था। भाई थप्पड़ ना मारे, देखे, मैंने आइंदा कुछ नहीं करूँगा। अम्मी देखे, भाई मार रहे हैं, सही मार रहा है, हा हा हा। भाभी मुझे बचाए, खबरदार अगर आपने अशर को कुछ कहा। बहुत मुरादों से अम्मी को मिला हूँ। छोटे गालिब, छोटा डायनासोर, कुछ तो खा ले। आज तुमने इसे अपना खाया तो बहुत मार पड़ेगी। भाई आप शादी कर रहे हैं, मुझे आपने बताया नहीं। तुझे सब कुछ बताऊं, मैं अशर मुराद हूँ। लगता है चेहरे पर तो ब्लश ऑन लगा हुआ है थप्पड़ खा के। मेरा छोटा भाई, मुझे सेब खाने हैं, मुझे तुमसे जहांजेब की तरह मोहब्बत है। मैं भाई को मान देता हूँ, है ना भाभी, मैं काका हूँ आपका। ये सब बातें अशर के जहन में घूम रही थी। कैंसर होने को 2 माह गुजर चुके थे। इसने अभी तक किसी को नहीं बताया था। वो अब तय कर चुका था कि अपने भाई और भाभी को ये बताएगा। शायद इसी से ही इनमें कुछ ठीक हो जाए। इसने अपने भाई को कॉल की। कॉल दूसरी तरफ उठाई गई। भाई, ना सलाम ना दुआ, घर में कोई नहीं है, मुझसे कुछ सब्र नहीं हो रहा, आप जल्दी आए और ये कहता हुआ अशर बेहोश हो चुका था। अज़म, जो कि पहले ही घर आ रहा था, तकरीबन घंटे का सफ़र, किसी को फ़ोन नहीं किया, बल्कि इसने गाड़ी मज़ीद इतनी
तेज़ घुमाते हुए घर आया कि तकरीबन आधे घंटे में वो घर आ चुका था। पहुंचकर फ़ौरन उसने अशर के कमरे में जाकर अशर पर पानी के छींटे लगाए ताकि उसको होश आए। आह आह, अशर उठा। शुक्र है तुम होश में हो। दवाई दवाई क्या हुआ था? दवाई खाई क्या हुआ था? मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुमने अपनी भाभी को फ़ोन करना था। वो साथ ही रुक गया ये कहता, भाई मुझे आपको और भाभी को कुछ बताना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और भाभी इकट्ठे हो जाएं। मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इसने कड़ी आवाज़ में कहा। भाई मेरे लिए भी नहीं, मेरी हालत पे तो कुछ रहम खाए। मैं वाकई कुछ बताना चाहता हूँ। तुम जानते वो इस काबिल नहीं है वो इस काबिल। इस दफ़ा अशर की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। भाई वो आपकी बीवी है, आपको यकीन नहीं है? आपको यकीन नहीं मैं क्या करूँ? लेकिन वो मेरी बहन है, मुझे इन पर 1000 बार भी यकीन है। इतना यकीन है कि तुम अपनी भाभी पर। इसने एक भवे उठाते पूछा। जी भाई, मुझे इन पे इतना यकीन है कि आपसे यहाँ कोई गिला नहीं कर रहा। आपने भाभी के साथ क्या किया, क्या नहीं, इनको क्या कहा, क्या नहीं। अपना लहजा दुरुस्त करो। इसके लहजे में संजीदगी जाहिर हुई। मुझे माफ़ कीजिएगा भाई, लेकिन प्लीज़ मुझे भाभी को कुछ बताना है और आपको भी। मैं दोनों को इकट्ठे बताऊंगा, प्लीज़। वह हाथ जोड़ने लगा था। अर्ज़म ने इसको रोका और बोला, ठीक है। अर्ज़म ने सिर्फ अशर की हालत का लिहाज करते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं आपको हरीम के घर चलते भाई मैं और आप हरीम के घर चलते हैं। भाभी हरीम के घर हैं। हम दोनों भाभी को यहाँ लेकर आएंगे और फिर मैं इनको और आपको बताऊंगा। मुझे ही बता दो क्या तुमने अजाब डाला है यार? नहीं भाई। अच्छा चलो। वो दोनों गाड़ी में बैठे और हरीम के घर पहुँच चुके थे। नूर अशर और अर्ज़म आए हैं तो मैं क्या करूं? अर्ज़म बगैर कुछ पूछे अंदर कमरे में दाखिल हो चुका था, जिस कमरे में नूर और हरीम थी। नूर अशर ने तुमसे बात करनी है, इसलिए आया हूँ। इसने नज़र फेरते हुए कहा। मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि वहाँ जहाँ नज़रें हैं। अर्ज़म नूरे की इस बात पर ख़ुद पर काबू किया और इसकी जानिब देखा और बोला, गाड़ी में आओ। तुम्हें यहाँ लेने नहीं आया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अशर की खातिर आया हूँ। इसने कोई बात बतानी है। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो बेहोश हुआ था जब मैं घर गया। क्या? गाड़ी में मैं और वो तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। वो फ़ौरन गाड़ी में पहुंची क्योंकि वो अशर को देखने के लिए बेताब हो रही थी। वो ठीक है या नहीं? अशर, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। बताओ क्या हुआ है, क्या बताना है तुमने? भाभी बताता हूँ, सब्र कीजिए, घर जाकर, लेकिन यहाँ नहीं। तुमने कहा था ना, तुमने बस बात बतानी है, बताओ। अर्ज़म बोला। भाई मैंने ज़रूर कहा था, लेकिन घर जाके। चाहे आप भाभी को दोबारा यहाँ छोड़ जाना, लेकिन बस एक दफ़ा मेरी बात आप दोनों घर जाके सुन लीजिएगा, प्लीज़ भाभी। हरीम और अर्ज़म के घर में तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क था। भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बोला। अशर, अब तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। नहीं भाई, मेरे पास पैसे हैं। अशर अर्ज़म गुस्से से बोला। अच्छा ना भाई, गुस्सा ना कीजिए, मुझे आइसक्रीम ले देना। तुम जानते हो तुम अभी बेहोश पड़े हुए थे और अब तुमने आइसक्रीम खानी है। जी भाई प्लीज़ देखें मैं कोई दोबारा बेहोश ना हो जाऊं, प्लीज़। इसने एक्टिंग करते हुए हंसते हुए कहा। अर्ज़म बगैर कुछ बोले आइसक्रीम लेने के लिए चला गया। इस गाड़ी को आइसक्रीम शॉप के थोड़ा पीछे खड़ा की थी और बाहर निकलने लगा तो अशर बोला, भाई 3 लेके आइएगा। रोटी तो तुमसे एक नहीं खाई जाती, आइसक्रीम तुम 3 खाओगे? नहीं भाई, हम तीनों के लिए एक एक। और अर्ज़म ने ख़ुद पर काबू किया। और इस वक्त अशर की तबीयत ख़राब है, इसलिए भाई मुझे वॉशरूम जाना है। वो सामने वॉशरूम है, मैंने देखा है। जब हम इस दरख्त से घूम के इधर आए थे तब मैं उधर से होकर आता हूँ। प्लीज़ मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट। अशर, रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, मैं अभी चला जाऊँगा, ध्यान से जाऊँगा। यार कंट्रोल कर लो। नहीं ना भाई, जाने दे प्लीज़, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा जाओ, लेकिन ध्यान से। नूरे गाड़ी में अकेली बैठी थी। जब वो हरीम के घर से निकली थी इसे ये महसूस हो रहा था कि कोई इसे फॉलो कर रहा है। अशर वॉशरूम से बाहर आया तो इसकी जानिब आने लगा तो इसने देखा कि इनके कार के पीछे एक गाड़ी थी जिसमें से 3 लड़के निकले। उन्होंने नूरे को गाड़ी से उतारा।
ارزم، وہ ابھی چیخ رہی تھی کہ ساتھ ہی میں ایک عجیب سی خوشبو سونگھا کر اسے بے ہوش کر دیا گیا اور دھکیلتے ہوئے اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کر لے جانے لگے تو اشر فوراً تیزی سے آگے بھاگنے لگا اپنی بھابھی کو بچانے کے لیے۔ وہ گاڑی کے نیچے آ چکا تھا۔ کینسر کی تکلیف کیا کم تھی جو اب اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو گئی، اور وہ گاڑی کشف کی تھی اور یہ اشر دیکھ چکا تھا، لیکن کشف نہیں جانتی تھی۔ کشف نے یہ پلان کے مطابق نہیں کیا تھا، یہ پلان سے باہر تھا جو کہ اس نے خود سر انجام دیا تھا۔ لوگوں نے اشر کو پکڑنا شروع کیا، تب تک نور اغوا ہو چکی تھی۔ ارزم گاڑی میں آیا تو اس نے دونوں کو نہ پایا۔ وہ باہر نکلا تو کشف کھڑی تھی۔ وہ بولا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ میں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری بیوی کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گئی ہے؟ کیا؟ ہاں۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس کو اشر کا خیال آیا کہ وہ دوسری جانب گیا تو اس نے دیکھا کہ اشر زمین پر گرا پڑا تھا۔ ارزم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ اس کو خود پر زمین تنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس پر آسمان ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ ارزم نے اس کا نام زور زور سے پکارا اور اپنی جان کو یوں زمین پر پڑا دیکھ کر، اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر اس پر کیا بیت رہی تھی اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس کو اپنی گود میں اٹھائے، اپنی گاڑی میں ڈالا اور اس کو ہسپتال کی جانب لے کر جانے لگا۔ اس کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ پیچھے کشف بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اشر آنکھیں کھولو۔ اشر کو فوراً ہسپتال کے اسٹریچر پہ ڈالا گیا۔ اس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گئے ڈاکٹرز۔ ارزم باہر شدید غصے کے عالم میں کشف سے بولا، نورے کہاں گئی؟ مجھے کیا پتہ نہیں۔ ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، اور ہاں، مجھے اس کے یہ الفاظ یاد ہیں، یعنی میں نے سنے تھے، شکر ہے اب ہم جا سکتے ہیں اکیلے۔ ایک طرف اشر ہسپتال میں تھا، دوسری طرف نورے۔ کام ہو گیا؟ ہاں بھائی۔ لیکن کیا لیکن؟ جب یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا تو اشر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اب ہم اس ہاسپٹل میں ہیں۔ کیا؟ شارق کی جیسے آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ اس سے بولنا محال ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا اور نہ کچھ پوچھنے کی اس میں ہمت باقی تھی۔ اس نے گاڑی نکالی اور دوڑتا ہوا گاڑی کو وہ ہسپتال لے کر پہنچا تھا۔ ہر بڑی میں اندر آیا ہاسپٹل کے کاؤنٹر سے اس نے اشر کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کے باہر گیا جہاں پر ارزم اور کشف کھڑے تھے۔ ارزم! شارق نے آواز دی تو ارزم نے مڑ کر دیکھا۔ وہ رو رہا تھا، بلکہ وہ دونوں رو رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ شارق اپنے جگر کے گوشے کی وجہ سے پریشان تھا اور ارزم پھر کوئی کم محبت نہیں کرتا تھا اس سے۔ کہ کیسے ہوا یہ سب؟ شارق کے سوال پر ارزم بولا، میں نہیں جانتا۔ میں تو اشر کی خواہش پر آئس کریم لینے گیا تھا۔ پھر کیا؟ اس نے کہا میں نے واش روم جانا ہے تو واش روم کی جانب روڈ کراس کر کے گیا تو میں نے آئس کریم لینے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے، ارزم کہتا رک گیا اور رونے لگا۔ ارزم جیسے 6 فٹ 2 انچ ہینڈسم کام ڈیسنٹ بندے کو روتا دیکھ کر کوئی بھی رو سکتا تھا۔ شارق اپنا سر پکڑ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ السلام علیکم امی۔ ارزم کا لہجہ کافی پریشان اور تیزی کا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اتنی دیر سے کیوں بات کر رہے ہو اور اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ امی، وہ ایک لفظ کہہ کر رونے لگا۔ بیوقوف، کیوں رو رہے ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ امی، اشر۔ کیا ہوا ہے اشر کو؟ امی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ جلدی آئیں آپ۔ اب آپ کو اسلام آباد آنا ہوگا۔ میں بالکل اکیلا ہوں۔ میں اس وقت کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نورے کہاں ہے؟ امی، اس لڑکی کا نام آپ میرے سامنے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کچھ ایسا الفاظ کا انتخاب کروں جو مجھے خود کو شرم آ جائے۔ کیا مطلب؟ امی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ارزم کشف کی بتائی ہوئی کہانی پر یقین کر چکا تھا۔ کیا؟ ہائے اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ امی، ایسا ہی ہوا ہے۔ اشر کا ایکسیڈنٹ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خود تو بھاگ گئی ہے، بہت بے وفا، بد لحاظ، بے وقوف، زمانے کی فکر نہ کرنے والی
وہ اس کے بارے میں کیا کہے گئے؟ ایسی لڑکی تھی۔ آپ امی جلدی آ جاؤ۔ وہ بس روتا کہہ رہا تھا۔ ارزم نے فون بند کیا اور بولا، ایک دفعہ اشر ٹھیک ہو جائے نورے، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی تمہیں ڈھونڈوں گا، تمہیں پتال سے بھی ڈھونڈ نکال لاؤں گا، اور پھر تم میرا ڈیول ہارٹ دیکھو گی۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا۔ یہ کہتا ہوا اپنا آنسو صاف کرتا ہوا دوبارہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر جا کر چکر لگانے لگا۔ شارق کہاں ہے؟ ارزم نے سوال کیا تو کشف بولی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا؟ شارق اور نماز؟ ارزم، جانتے ہو تم اشر سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ یا اللہ، میرے جگر کے گوشے کو، میرے پیارے کو، میرے دل کے دلارے کو، میری جان کو، میری سلطنت کے شہزادے کو میرے اللہ تندرستی دے دے، اس کو میری عمر دے دے۔ یا اللہ، میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ شارق اپنی زندگی میں تقریباً 15 سال کی عمر کے بعد اب نماز پڑھ رہا تھا، صرف اور صرف اشر کی خاطر، اور سب چاہتے تھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ دین سے کافی دور ہو چکا ہے۔ اللہ، میرے قتلوں کا بدلہ مجھے ہی دے، لیکن میری کوئی نیکی سامنے لا دے۔ اب میری دعا قبول کر لے۔ یا اللہ، معجزے بھی تو اس دنیا میں ہوتے ہیں، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، میری کوئی نیکی سامنے لا دے اور اشر کو ٹھیک کر دے۔ کشف نے اس کو یوں گڑ گڑاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کو پہلے تو احساس ندامت ہوا، لیکن پھر اس نے اپنا احساس ندامت کو چھپایا اور یوں ظاہر کروایا کہ جیسے کچھ نہ ہوا ہو اور نہ اس نے کچھ کیا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تھوڑا سا دلاسا دے کر وہ دوبارہ باہر وارڈ کی جانب چلی گئی۔ ایمرجنسی وارڈ سے ڈاکٹر باہر آیا، جو کہ بہت ہڑبڑی میں تھا۔ ارزم اور شارق وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو روکا اور بولے، ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ کیا؟ ارزم بولا۔ شارق نے ارزم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارزم ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بے شک، آپ جانتے ہیں مایوسی تو کفر ہے، لیکن آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ان کو کینسر بھی تھا۔ کیا؟ شارق اور ارزم کی زبان سے اکٹھا یہ لفظ ادا ہوا۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے تھے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ شارق نے ارزم کی جانب دیکھا اور بولا، تمہیں پتا تھا کیا؟ ارزم بولا، نہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ ارزم کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی اور شارق کے سر پر تو ایسے کسی نے ٹھنڈا پانی گرا دیا ہو۔ آپ کے پیشنٹ کو کینسر تھا، جو کہ تقریباً ابھی نیا ہی ہے، 1 یا 1.5 ماہ گزرا ہے۔ اس کو اگر یہ ریکور کر جائے تو ایکسیڈنٹ کو تو کینسر بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آپ بس امید رکھیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ شارق اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اشر! ارزم اپنا سر پکڑا اور دوبارہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی رونے لگا۔ کشف نے آ کر اپنے بھائی کو زمین سے اٹھایا۔ بھائی اٹھے، اوپر بیٹھے۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو اوپر بٹھایا۔ وہ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر سر کو اس دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شارق بولا، ارزم، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا اس کو کینسر تھا۔ جب میرے پاس آتا تھا تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی تھی، اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی، وہ میرے سینے سے لگ کے روتا تھا، لیکن وہ مجھے محسوس نہیں کرواتا تھا۔ ارزم نے اس کی بات سنی اور اس نے اپنا منہ زمین کی جانب کر لیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ شارق اٹھا اور ارزم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، فکر نہ کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ کس ہمت کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ ارزم بولا، ہمت دکھا، ہمت مرد بن۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ ہائے ارزم، ہائے ارزم! ارزم کی ماں نادیہ دھڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے آئی اور اپنے ساتھ حنین اور ایک لڑکی کو بھی ساتھ لے کر آئی۔ آ کر ارزم کے گلے لگی اور بولی، بیٹا، کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ نورے نے کیوں؟ ارزم اپنی امی سے لگ کر بہت رویا، کیونکہ آگے ہی وہ 2 بہنوں کو کھو چکا تھا، اب وہ اشر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی ہی دیر میں کشف اور ارزم کی خالہ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی امی کو سیٹ پر بٹھا کر ساری بات بتائی۔ ارزم سیٹ سے اٹھا اور بولا، اب آپ یہاں رہے۔ اس نے شارق کو کہا، شارق تو ممی کا دھیان رکھنا، مجھے کام ہے، میں ابھی آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ ارزم
थोड़ा अपनी माँ के करीब हुआ और इनके कान में बोला, आपकी बेशरम बहू को ढूंढने। क्या? लेकिन क्यों? न जाने कहाँ होगी, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। नहीं अम्मी, आखिर को इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है और मैं अपने नाम को यूँ बदनाम और रुस्वा नहीं होने दूंगा। मेरी और मेरे नाम की बेतहाशा इज़्ज़त है और अपनी इज़्ज़त को यूँ पैरों तले रौंद देने वालों को आप जानती है मैं ज़िंदा नहीं छोड़ता। वो मेरे जेल का कैदी हो या मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र। वो ये सब कहता अपने गाल से आंसू साफ करता, उठा और चला गया। हरीम के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा और दरवाजे दरवाजे बजा रहा था। वो मुसलसल गुस्से में बजा रहा था, रुक नहीं रहा था। कौन है? मैं आ रही हूँ, सब्र कर ले। पता नहीं किसको इतनी आग लगी है आज। हरीम ये कहते दरवाजे तक आई तो दरवाज़ा खोलते ही इसने अर्ज़म को अपनी जानिब देखा तो पूछा, क्या हुआ है भाई, आप ऐसे दरवाजे बजा रहे थे? नूरे जन्नत कहाँ है? ताई अम्मी, मैं हरीम को ज़रा एक काम के लिए ले जा रहा हूँ, हम अभी आते हैं। अर्ज़म ने ये आवाज़ दरवाजे पर खड़े अपने ताई को लगाई और हरीम का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। भाई, हुआ क्या है? ऐसे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और नूरे जन्नत कहाँ है? तुम्हारी नूरे जन्नत की तो मैं तुम्हें बताता हूँ हरकतें। क्या मतलब? तुम्हारी जन्नत भाग गई है अपने किसी आवारा आशिक के साथ। क्या? इसने निहायती तेवर चढ़ाते हुए अर्ज़म की जानिब गुस्से की नज़र से देखा और बोली, भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहाँ है नूरे जन्नत, मुझे बताए। जिस रात अशर मुझे और नूरे को कुछ बताना चाहता था, मैं तो नूरे को लेने जब आया था, उस रात अशर का एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, इसको कैंसर था, इसने हमें नहीं बताया था। हरीम संगदिल तो ना थी, निहायत ही खूबसूरत दिल की मालिक थी वो, लेकिन इसके होश व हवास में सिर्फ फ़िलहाल नूरे छाई हुई थी। वो बोली, भाई नूरे कहाँ है? तुम्हें एक दफ़ा समझ नहीं आती? कह तो रहा हूँ भाग गई है, और वो अशर का एक्सीडेंट भी उसकी वजह से हुआ है। अर्ज़म ने निहायत गुस्से से अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख होती आंखें खोलते हुए इसकी जानिब देखा। हरीम तो जैसे फ्रीज़ हो चुकी थी। भाई मुझे घूरना बंद करे और मुझे सारी बात बताए, वो बहुत बेखौफी से बोल रही थी। अर्ज़म इसके जानिब देखा और इसको सारी बात बताना शुरू की। भाई, लेकिन आप ये इस पर शक कैसे कर सकते हैं? आप तो इससे इतना प्यार करते हैं। करता था, अर्ज़म ने इसकी बात काटते हुए बोला। अब आप क्या करेंगे? तुम्हारी दोस्त को अपना रूप दिखाऊंगा, ऐसा जिसको देखकर इसकी रूह कांप जाएगी। बस एक बार मुझे वो मिल जाए, कसम से मैं इसको ज़िंदगी बेजार कर दूंगा। भाई इतने बड़े बड़े बोल मत बोलिए, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, मैं जानती हूँ। एक दिन आप पछताएंगे इन सब बातों पे। हरीम अर्ज़म की जानिब उंगली करते हुए कहा। अर्ज़म ने इसको मशकूक अंदाज में देखा और बोला, क्या तुम इसके साथ मिली तो नहीं? और वैसे भी तुम औरतें एक दूसरे की दुश्मन खुद ही होती हो। तुम क्या साथ मिली होगी? इसने जवाब खुद दे दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं इसके साथ नहीं मिली हुई। याद रखिएगा, अगर औरत औरत की दुश्मन होती है ना, तो ये सोचे अगर औरत मर्द की दुश्मन होगी तो क्या मर्द का क्या हाल कर सकती है। और मैं जानती हूँ वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी, यानी बेवफाई वो करेगी नहीं, और वो कर चुकी है। अर्ज़म स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से हाथ मारता बोला। हरीम आज पहली दफ़ा अर्ज़म का ये रूप किसी के लिए देख रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? पताल में। भाई मैं सीरियस हूँ, आप मुझे इस वक्त कहाँ लेके जा रहे हो? आप जानते ही नहीं हैं कि नूरे कहाँ है, तो आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? इसने कंधे उचकाते हुए कहा। हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से वो भागी थी। मुझे शर्म आती है अपने मुंह से कहते हुए कि मेरी बीवी भाग गई है किसी के साथ। इसने हाथ के इशारे से कहा। एक दिन आपको वाकई में इस बात पर शर्म आएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? समझ जाएंगे, अक्लमंद तो आप वैसे भी बहुत हैं। इसने नज़र घुमाते हुए कहा। अर्ज़म की ड्राइविंग स्पीड मज़ीद तेज़ हो चुकी थी और वो इस जगह पर पहुँचे तो इसने ज़ोर से ब्रेक लगाई तो हरीम काफ़ी बुरी तरीके से झटका लगा। ध्यान से गाड़ी चलाए भाई, क्या हो गया है आपको?
ارزم بغیر کچھ بولے اترا اور وہاں کی چھان بین کرنے لگا، لوگوں سے پوچھنے لگا، لیکن اس رات والے لوگ کہاں موجود ہونے تھے وہاں پر۔ حریم بھی گاڑی سے اتری اور وہ بھی ادھر ادھر لوگوں سے دریافت کرنے لگی، لیکن دونوں ناکام ہو چکے تھے اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے تقریباً گھنٹے دو گھنٹے سر کھپانے کے بعد اب آپ تو ہمیں ملی نہیں نورے، اب ہم اس کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ جو کام وہ سر انجام دے چکی ہے نا، نہ جانے میں بے شرم کیوں ہوں جو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں بدلے کی آگ میں۔ حریم نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ہاں، اس کا میں وہ حال کروں گا کہ دنیا اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی۔ بھائی اتنے بڑے بول مت بولے، میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں وہ بے قصور ہوگی، وہ جہاں بھی ہوگی نہ جانے اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ وہ کوئی اور مقصد کے تحت گئی ہو۔ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کے جائیں، نیگیٹیو کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بات اب نیگیٹیو کی طرف جا چکی ہے۔ ایک بار میں جو فیصلہ کر لوں اس سے میں مڑتا نہیں ہوں۔ میں بھی ارزم زاویار ہوں، جو کچھ اس نے مجھ سے چاہا تھا لے لیتی، سب کچھ لے لیتی، خود بھی چلی جاتی۔ یہاں تک میں نے نکاح کے دن بھی اس سے پوچھا تھا کہ تم کسی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کر لو، یا کوئی تمہیں اپنا بنا سکتا ہے تو اپنا لے، کیونکہ اس کے بعد اس کو یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ میری عزت کی دھجیاں اڑائے، اور وہ یہ سب کچھ کر چکی ہے، اور اس کے بعد میرا بھائی اشر بھی صرف اس کی وجہ سے۔ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اب بار بار اس کو قصوروار مت ٹھہرائیں۔ یاد رکھیے گا، تحقیق کے بغیر بات پر سوچنے والا اور اس سے کسی قسم کا عمل کرنے والا بھی مجرم میں شریک ہوتا ہے۔ حریم نے تپے پن میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنا لہجہ درست کرو لڑکی، اس نے انگلی کرتے ہوئے اس کو کہا۔ تو آپ بھی اپنا لہجہ ٹھیک کریں، میری دوست کے بارے میں، بیوی ہے وہ میری، تو بیویوں کے بارے میں کون یوں بات کرتا ہے؟ میرا شوہر ہوتا نا تو ابھی تک تو اسے میں قتل اپنے ہاتھوں سے کر چکی ہوتی، اور اگر نورے میری جگہ ہوتی تو وہ کب کا خون خرابہ کر چکی ہوتی۔ اب حریم اور ارزم دونوں ہسپتال میں تھے کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور بولا، آپ کا پیشنٹ نہ زندہ ہے نہ مرا ہے، وہ کوما میں جا چکا ہے۔ شارق کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ بھائی خود کو سنبھالے۔ میں کیسے خود کو سنبھالوں؟ وہ زمین پر بیٹھتا بولا، مجھے لگ رہا ہے جیسے سانس کی نالی سکڑ گئی ہو، سانس نہ آ رہا ہو، جیسے کسی نے سینے پہ بھاری بھرکم بوجھ رکھ ڈالا ہو، جیسے دماغ کی نس پھٹنے والی ہو، جیسے کسی نے شہرک پہ چھری رکھ ڈالی ہو۔ میں کیسے خود کو سنبھالوں؟ میرا پیارا جگر کا گوشہ تو اندر زندگی اور موت کے بیچ میں کہیں لٹکا ہوا ہے۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں جاؤں یہاں سے؟ ارزم اور حریم یہ بات سن کر بالکل فریز ہو چکے تھے۔ حریم نے خود کو سنبھالتے ہوئے ارزم کو بولی، بھائی اب دعا کریں، دیکھیں وہ کوما میں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارزم نے آنسو صاف کرتے ہوئے دونوں انگوٹھے سے بولا، انشاءاللہ، اور اپنی امی کے پاس سیٹ پر بیٹھ کر اپنی امی کو تسلی دینے لگا۔ جلتی پر آگ کیا جلتی پر پیٹرول ڈالنا شارق کو بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ اس صورتحال میں بھی ارزم کے پاس گیا اور بولا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی اس لمحے؟ اس کی ماں بھی وہیں موجود تھی، وہ اپنی خالہ کے گھر پہ چترال گئی ہوئی ہے، تو اپنی امی کو آ کر تم اسلام آباد سے بلا سکتے ہو تو اس کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ اس کو میں نے کہا تھا وہ آ جائے گی، ویسے بھی وہاں کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں تو بات نہیں ہو پا رہی۔ اس نے ارزم کو گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولا، پہلے سوچ لے، سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی یا وہ آ ہی نہیں رہی؟ ارزم اس کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ارزم کشف سے شادی کرے۔ حریم سارا معاملہ حنین کو بتا رہی تھی۔ ارزم اس کی باتیں سننے لگا اور اسی لمحے شارق ارزم کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارزم جانتا تھا، اچھا تو وہ نہیں شادی کروانا چاہتی تھی ارزم بھائی کی۔ حنین بولی حریم کو، ہاں نا، پتہ نہیں بھائی کیا کہانی بتا رہے ہیں مجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئی ہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار،
پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو یہاں رہتی بھی نہیں ہوں۔ وہ دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ارزم اسی لمحے فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کشف سے شادی کرے گا اور نورے کے مل جانے پر اس کو تڑپائے گا، کیونکہ اب وہ کام کرنا چاہتا تھا جس سے نورے کو تکلیف ہو، کیونکہ اس کو یوں لگتا تھا کہ نورے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایس پی تھا۔ اس وقت شارق اور ارزم دونوں سیٹ پر بیٹھے تھے کہ ارزم بولا، شارق میں کشف سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ؟ تاکہ تم میری بہن کو کسی نئے طریقے سے دوبارہ رسوا کرو۔ میں نے کہا میں پہلے تمہاری بہن کو رسوا کیا ہے؟ ارزم نے اس کے سوال پر شارق بولا، جب تم نے میری بہن سے منگنی توڑی تھی، جانتے ہو لڑکیوں کا معاملہ کتنا حساس ہوتا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ میری بہن ہے، میری جان سے پیاری بہن۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم بھی یہ جانتے ہو کہ معاملہ اس وقت کیا تھا اور کیا نہیں، تو تم اب چاہتے ہو کہ معاملہ کوئی اور آ جائے اور تم میری بہن کے ساتھ پھر وہی کچھ کر لو۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ سچی ہے اور میں ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوں، بلکہ میں کہ اللہ بھی سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کرتا ہوں کچھ۔ شارق کے کہنے پر ارزم بولا، مجھے شادی جلد کرنی ہے۔ داماد بنے نہیں ہو اور روب ابھی سے جما رہے ہو داماد جی۔ ٹھیک ہے، آج منگل ہے، جمعے والے دن ہوگا نکاح نہیں بلکہ دھوم دھام سے رخصتی ہوگی، آخر میری بہن بھی دلہن بننے کا حق ہے۔ شارق بولا تو ارزم ہاں میں سر ہلایا۔ ارزم اور شارق اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی اپنی امیوں کو بتانے جا چکے تھے، اور وہ دونوں جو فیصلہ کر لے وہ اٹل فیصلہ ہوتا تھا۔ کیا بھائی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو نور جنت سے محبت کرتے تھے نا، اور یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں یہ بھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو روکیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، بس وہ بول رہی تھی۔ جب اس کی تائی نے اس کو بتایا کہ ارزم اپنا فیصلہ کر چکا ہے، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارزم آیا اور بولا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے اور مجھے میرے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، آپ خود ہی ہٹیں گے، دیکھ لے، ایک چال باز لڑکی ہے، زبان سنبھال کر بات کرو حریم، وہ اب میری ہونے والی بیوی ہے، اور جو ہو چکی ہے اس کا کیا؟ حریم غصے میں بولی۔ وہ صرف نورے کے معاملے میں یہ غصہ کر سکتی تھی، لیکن اور کسی معاملے میں اس کو غصہ نہیں آتا تھا۔ اس کی تائی وہاں کھڑے سارا منظر دیکھ رہی تھی اور باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی۔ میری ہونے والی بھی اور میری ہو چکی بھی، دونوں میں فرق ہے۔ میری ہو چکی بیوی بھاگ چکی ہے اور میری ہونے والی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ دونوں میں فرق بتاتا ہے۔ حریم آنکھ سے آنسو نکلے اور بولی، بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس دفعہ اس کی آواز میں بے بسی بھری ہوئی تھی، بھائی وہ ایسا نہیں کر سکتی، دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے وہ کرے گی بھلا، تو اتنی اچھی ہے، آپ سے اتنا پیار کرنے لگی تھی، ہاں ایسا پیار جو کبھی نظر ہی نہیں آیا، اور ہاں خبردار جو تم نے میری شادی میں رکاوٹ ڈالی تو میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ میں رکاوٹ سے رکنے والا نہیں بلکہ رکاوٹوں کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہونے والا شخص ہوں۔ وہ انگلی کرتا ہوا بولا تھا، خدا کرے آپ کے سامنے رکاوٹ آئے اور خدا بھیجے اور آپ اس کے سامنے بے بس ہو جائے اور آپ سمجھ جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، اور آپ کو میری دوست پر الزام لگانا بند کرے، اور وہ یہ کہتی جا چکی تھی۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری نویں قسط، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی، تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تو جب تک کہ خوش رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔